السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وقال اللہ تعالی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب خدعہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، اور اس معیار میں اگر ہم اس ماحول میں کہ جس میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے تناظر میں بحثیں چل رہی ہیں، وہاں ہم سیرت کو معیار بنائیں تو وہاں نبی پاک کا فرمان یہ ہے کہ اپنی قوت جمع رکھو، اور 1 مہینے کی مسافت ابھی باقی ہو کہ دشمن پہلے تمہارا سن کر کانپ رہا ہو۔ اپنی قوت، جو اس سے مراد ایٹمی قوت بھی ہو سکتی ہے، اور فضائی اور میزائل کی اور نیوکلیئر کی، تمام سے قوت مراد ہے جس سے دشمن کو تھریٹ کیا جا سکتا ہو۔ اور ان تمام کاموں میں شورائیت وہ بیس ہے، بنیاد ہے جس کے اوپر قوم کا خمیر تیار ہونا ہے اور ان کی قوت جمع ہونی ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موطا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے جب بھیجے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی لشکر کو روانہ کیا، اور تمام اصحاب نبی کہہ رہے تھے کہ اے ابو بکر صدیق خلیفہ رسول، ہر طرف سے بغاوت اور جلغار ہے، آپ فی الحال اس کو مؤخر کر دیں۔ ان کا جواب یہ تھا صدیقیت کا کہ جس کام کو پیغمبر نے جاری کیا تھا اور خود باہر نکل کر روانہ کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ اور پھر آپ نے ان کو روانہ کیا، اور دشمن نے اتنی فوج کو باہر کی کارروائی کرنے کے لیے جاتے دیکھ کر مرعوبیت اختیار کر لی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قوت اس قدر ہے کہ اپنے سے 10 گنا فوج کے سے ٹکرانے کے لیے دوبارہ جا رہی ہے۔ اور یہ رعب ہوتا ہے، اور شورائیت اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین سے اٹھ کے سوال کرے کہ وہ کہیں کہ سنو اور اطاعت کرو، وہ ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ مجھے کرپشن کی بو آ رہی ہے، نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں، ان کا کیا سوال ہے کہ آپ نے اپنی قمیض کے لیے کپڑا زیادہ لے لیا ہے، اور تمام سپاہیوں کے لیے کپڑا لمبا، چونکہ عربوں کا قمیض ہوتا ہے تو ہمارا بمشکل بن رہا تھا، تو آپ کا تو قد ہی 6 فٹ سے اوپر ہے، آپ نے کیسے بنا لی اتنی بڑی قمیض؟ ان کا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جواب دے گا۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس نے وہی جواب دیا کہ میں نے اپنا حصہ اپنے ابا عمر فاروق کو دے دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی قمیض بنا لی۔ تو پھر وہ بندہ جواب میں کہتا ہے ہم سن چکے، مان چکے، اب ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ اور یہ جواب وہ ہے کہ جو موقع پر دیا جاتا ہے، اور پھر قوم منتشر ہونے کے بجائے متحد ہوتی ہے۔ اور وہ شورائیت جو امیر المومنین کی ہوتی ہے، چاہے ابو بکر صدیق کی ہو، چاہے عمر فاروق کی ہو، چاہے عثمان غنی کی ہو، چاہے علی المرتضیٰ کی ہو، اور زیرک قسم کے اصحاب کی وہ مجلس ہوا کرتی تھی شورا، اور ان سے مشورے سے کام کیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ معقولیت ہوتی تو وہ پھر سنتے بھی تھے اور پھر مانتے بھی تھے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ کو میں نے ہٹا دیا، کیونکہ اس نے اپنی جیب سے شاعر کو 80,000 درہم دیے۔ یہ فضول خرچی ہے، چونکہ یہ لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں تو ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا عقیدہ بن رہا تھا کہ جہاں خالد جاتا ہے وہاں فتح آتی ہے، حالانکہ فتح اللہ رب العزت دیتا ہے۔ میں اس عقیدے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر ان کو ہٹا دیا عہدے سے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ویسے ہی ساتھ رہ کر پورا مشورہ دیں گے اور پورا گائیڈ کریں گے۔ اور پھر یہی تقویٰ اور خدا خوفی تھی کہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کر افریقہ کے اندر لڑنے والی فوج کے لیے حضرت عمر کو خدا
کرامت دیتا ہے، اور وہ اپنے لشکر کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ دشمن ان کے پیچھے سے پھر کے جنگ عہد کی طرح پیچھے سے حملہ آور ہو رہی ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا، اور وہیں سے وہیں خطبہ دیتے ہوئے جمعے کا وہ فرماتے ہیں ساریہ الی الجبل، ساریہ الی الجبل۔ تمام اصحاب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور ادھر ساریہ نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ مجھے پاس ہی سے امیر المومنین عمر الخطاب گائیڈ کریں، اور ہم نے فوراً پلٹ کر دفاع کیا اور پھر حملے سے بچ گئے۔ خدا پھر نصرت یوں ہی اتارتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور دشمن کے مقابلے کے لیے قوم کا متحد ہونا ضروری ہے، اور قوم جس لیڈر پہ متحد ہو اس کا شورائیت میں شامل ہونا از بس ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔